بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ قربانی اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ عمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن قربانی کی شرعی حیثیت، اس کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ تو اس بارے میں آپ یہ یاد رکھیے، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ علامہ ابن رشد کی تشریح کے مطابق ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جو ہے قربانی سنت مؤکدہ ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک مقیم اور مالدار پر قربانی کرنا واجب ہے، جبکہ صاحبین کے نزدیک جو ہے قربانی کرنا یہ کیا ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ یہ تشریح جو ہے علامہ ابن رشد رحمۃ اللہ کے مطابق ہے۔ بہرحال یہ یاد رکھیے، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک قربانی کیا ہے، سنت مؤکدہ ہے، اور احناف کے نزدیک جو ہے، جمہور احناف کے نزدیک قربانی واجب ہے۔ ائمہ ثلاثہ کی دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ حدیث ہے جس کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں، اذا دخل العشر واراد بعضكم ان يضحي۔ اس جملے کے اندر ایک لفظ آیا ہے ارادہ، وہ اسی لفظ ارادہ سے جو ہے استدلال کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کی وہ فرماتے ہیں کہ یہاں لفظ ارادہ آیا ہے، اور ارادہ کا مطلب ہے کہ اگر کسی کو قربانی کرنے کا ارادہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو قربانی کرنے کا ارادہ نہ ہو تو اس کے لیے قربانی ضروری نہیں ہے۔ تو یہ سنت کی دلیل ہے۔ گویا کہ ائمہ ثلاثہ نے لفظ ارادہ سے جو ہے استدلال کیا ہے قربانی کی سنت ہونے پر۔ اسی طرح جو ہے انہوں نے حدیث کے اندر لفظ سنت بھی آیا ہے، سنت کا اطلاق ہوا ہے، تو اس لفظ سنت سے بھی جو ہے ائمہ ثلاثہ نے جو کیا کیا ہے، استدلال کیا ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے باپ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، قربانی سنت ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے اس لفظ سنت سے بھی استدلال کیا کہ قربانی کرنا سنت ہے۔ اور اسی طرح دوسری دلیل ہے جو حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اس کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں اصاب سنت المسلمین، تو وہاں پر بھی سنت کے لفظ آئے ہیں۔ تو اس سنت کے الفاظ سے ائمہ ثلاثہ جو ہے استدلال کرتے ہیں قربانی کے سنت ہونے پر۔ اب رہا مسئلہ احناف کا، کہ احناف کہتے ہیں، جمہور احناف کہتے ہیں کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلے ان کی دلیل قرآن پاک کی آیت ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ یہاں پر وَانْحَرْ کا لفظ آیا ہے جو امر کا صیغہ ہے، اور جو حضرات نحو سے واقفیت رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ امر جو ہے وجوب کے لیے بھی آتا ہے۔ تو احناف فرماتے ہیں یہاں پر وَانْحَرْ کا لفظ آیا ہے، تو اس سے جو ہے وہ وجوب پر جو ہے استدلال کرتے ہیں، کوئی کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اسی طرح جو ہے ان کی دوسری دلیل وہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو ابن ماجہ کے اندر مروی ہے، من کان لہ سعۃ ولم یضحِ فلا یقربن مصلانا۔ جس شخص کو طاقت ہو، استطاعت ہو قربانی کرنے کی، اس کے باوجود اس نے قربانی نہیں کی، تو اس کو چاہے کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو وہ اس حدیث سے اس طرح استدلال کرتے ہیں، یہ اتنی سخت وعید تبھی ہو سکتی ہے جب کہ وہ حکم واجب ہو، نہ کہ سنت ہو۔ لہٰذا اس حدیث سے بھی احناف استدلال کرتے ہیں قربانی کے واجب ہونے پر۔ اسی طرح احناف کی تیسری دلیل ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بخاری کے اندر روایت موجود ہے، باب کتاب العیدین 199 پہ، وہاں پر جو ہے یہ الفاظ آئے حدیث کے، من ذبح قبل الصلاة فلیعد۔ جس شخص نے نماز عید سے پہلے قربانی کی، اس کو چاہے کہ وہ پھر سے دوبارہ قربانی کرے۔ تو قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، دوبارہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ تبھی ہو سکتا ہے جب کہ قربانی کرنا واجب ہو۔ تو اس حدیث سے بھی احناف استدلال کرتے ہیں قربانی کے وجوب پر۔ اسی طرح چوتھی دلیل ہے جس کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں، من کان ذبح قبل الصلاة فلیذبح مکانہ اخری، کہ جس شخص نے نماز عید سے پہلے قربانی کی، اس کو چاہے کہ اس جانور کی جگہ
دوسرے جانور کو قربانی کر لے۔ اور آپ کو پتہ کہ اس کے اندر امر کا صیغہ آیا ہے فلیذبح کی، وہ دوسری قربانی کر لے، اور آپ کو پتہ کہ امر جو ہے وجوب کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک تو فلیذبح سے وجوب کا حکم بھی ثابت ہوتا ہے، اسی طرح جو یہاں پر جو ہے پہلی قربانی خراب ہونے کے وجہ سے دوسری قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو یہ تبھی ہو سکتا ہے جب وہ قربانی کا حکم واجب کا ہو نہ کہ سنت کو ہو۔ اور اسی طرح جو ہے مشکات شریف فصل ثالث کے اندر جو ہے حدیث نمبر 23 ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ منورہ میں 10 سال مسلسل قربانی کرتے رہے اور کبھی ناگا نہیں کی، تو یہ بھی جو ہے وجوب کی دلیل ہے۔ لہٰذا ان دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کرنا کیا ہے، واجب سنت نہیں ہے۔ اب رہا ائمہ ثلاثہ جنہوں نے استدلال کیا تھا لفظ ارادہ سے، اس کا جواب احناف یہ دیتے ہیں کہ ارادہ سے وجوب کی نفی مراد لینا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس طرح تو بہت ساری جگہ پر جو ہے لفظ ارادہ آیا ہے، تو کیا اس سے جو ہے ارادہ سے حج کے وجوب کی نفی کوئی مراد لے سکتا ہے؟ حج کی فرضیت کی نفی کوئی مراد لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے جمعہ کے متعلق بھی آیا ہے من اراد الجمعۃ فلیغتسل، جو شخص جمعہ کا ارادہ رکھتا ہو اس کو چاہے کہ وہ غسل کرے۔ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جمعہ فرض نہیں ہے؟ ارادہ سے کوئی استدلال کرے کہ پھر کہے کہ جمعہ فرض نہیں، جمعہ فرض ہے ہر اس بندے پر جو عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو اور مسلمان ہو۔ لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ قربانی کرنا واجب ہے، سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے، جمہور ائمہ کے نزدیک۔ رہا ائمہ ثلاثہ کی دوسری بات جس میں انہوں نے لفظ سنت سے استدلال کیا ہے قربانی کی سنت ہونے پر، تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں یہاں سنت سے مراد اصطلاحی سنت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر سنت سے طریقہ مراد ہے، طریقہ مراد ہے، نہ کہ اصطلاحی سنت مراد ہے۔